बहुत शुक्रिया मंजूर पश्तीन साहब हमें वक्त देने का। पंजाब के जिंदानों में सलाखों के पीछे कैदी बनाकर क्या सलूक रखा गया आपके साथ? सबसे पहले आपको और सारे सुनने वालों को सलाम। पंजाब के जेलों में यकीनन अ, सलूक तो ठीक नहीं था, गैर इंसानी था, मगर जो बाकी बिल गुजारा कर रहे थे, अडियाला जेल था, यहाँ तक था, मगर जेहलम जेल यकीनन वो इंतहाई गैर इंसानी सलूक, गैर कानूनी सलूक, गैर आईनी सलूक कर रहे थे। मुकम्मल तौर पर चक्की बंद और हत्ता के जो मेरा अपना सामान था मेरे साथ वो भी बंद था, एक कंघी भी बंद थी, साबुन भी बंद था और किताबें भी बंद थे मेरे साथ। यानी जो चक्की जो एक छोटा सा सेल था तो वो भी, लेकिन ये सारी बातें हमारे लिए सुकून का बायस है। ये सारी बातें हमेशा दिल को एक सुकून और खुशी देते थे, मुसरत मिलती थी इनसे। जब ये सोच हमें होता था कि मजलूम और महकूम लोगों के लिए आवाज उठाने और जद्दोजहद की पादाश में हमें ये सब कुछ मिल रहे, तो हमें खुशी होती कि दुनिया में अच्छे कामों पर सजाएं सिर्फ अच्छे लोगों को मिले। उनका रवैया बुरा है क्योंकि वो लोग ही बुरे हैं। उनके रवैये गैर इंसानी हैं क्योंकि उन लोगों ने इंसानियत सीखी ही नहीं है। लेकिन हम अपने तौर पर इन सब चीजों से, इन सब जो जुल्म जबर होगी, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, वैसे मुंह में आ गए वरना कभी इसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, इस वजह से कि ये इंतहाई छोटी बातें हैं मेरे लिए, ये मेरे दोस्तों के लिए छोटी बातें हैं। हम इससे भी ज्यादा और इससे भी बड़ी कुर्बानियां देकर भी इनको न कभी जताएंगे, न कभी इसकी डिस्कशन करेंगे। और जो कुछ भी हुआ, जो भी सलूक बुरा हुआ, मैं इसके तफसील में नहीं जाऊंगा कभी भी। हर सलूक गवाह है, वरना वो लोग खुद गवाही दे। हमने इंतहाई खानदा पेशारी से हंसते हुए गुजारा है। कभी अपने चेहरे पर वो थोड़ा सा भी, एक मिनट के लिए भी कोई ऐसा वो भी नहीं आया है कि उससे लगे कि कोई हम खफा है, और हम खफा थे भी नहीं। अपने वतन के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना, ये हमारे लिए खुशी का बायस था। मंजूर पश्तीन साहब, जाहिर सी बात है, अगस्त के महीने में आपने इस्लामाबाद में एक पुरजोश तकरीर की। उसके बाद आपने तुर्बत जाने की भी कोशिश की, जिसकी सज़ा तो आपको मिली। लेकिन क्या ख्याल है आपका, मौक़िफ़ वही रहेगा या फिर कुछ नरमी इख्तियार करेंगे आप? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस फौज के जुल्म, इन जर्नैलों की बर्बरियत और जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहमत करना, ये पीटीएम का तरबियत, वही तरबियत है जो ब्लड में शामिल होती है। ये हमेशा रहेगा, हमेशा जुल्म की मुखालफत और मजलूम के दोस्त होंगे, हमेशा अपने वतन और अपने लोगों के हुकूक, अमन और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। मौक़िफ़ ये कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो कि कुछ इख्तियारी, यानी कुछ इख्तियारात या कुछ ओहदे उनको चाहिए तब वो इन चीजों पर कंप्रोमाइज हो सकता है। अपने वतन की इज्जत पर कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है? अपने लोगों के, यानी उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है? हमारा जो नजरिया है, हमारा जो जद्दोजहद है, उस पर कंप्रोमाइज नामुमकिन है। जो भी ये जद्दोजहद करेगा वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई ये जद्दोजहद छोड़ दे शायद फिर उसके बाद ये मुमकिन हो। तो हमारा पक्का इरादा वही जो था
اس سے ہاں یہ حقیقت ہے. اب جو عزم تھا واقعی پہلے بھی بہت زیادہ تھا، جو حوصلہ تھا اس سے بڑھ گیا ہے. اس سے اب ہمیں مزید احساس ہوا ہے کہ مزید کام کرنا ہے، مزید اپنے لوگوں کو، اپنے وطن کو اگر ہم اسٹرینتھ اور قوت دینا چاہتے ہیں تو تنظیم بنانا ہے. اگر ہم اپنے وطن کے لوگوں کو مزید جیلوں سے اور ان تکلیفوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو منظم کر کے اور اس کو باقاعدہ طور پر ایسا باقاعدگی دینا ہے، ایسا نظم دینا ہے، ایسا ڈسپلن پیدا کرنا ہے جو اس وطن کے مسائل کے حل کے لیے کافی. منظور پشتین صاحب، تربت میں بلوچوں کے جس دھرنے میں آپ شرکت کرنے جا رہے تھے اس نے اب ایک بہت بڑی تحریک کا شکل اختیار کر لیا ہے جس کی سربراہی مارنگ بلوچ کر رہی ہے. اس حوالے سے آپ کو علم ضرور ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بلوچوں کو بھی اور مارنگ بلوچ کو بھی اور دیگر منتظمین اور ان کے تمام شرکاء کو جنہوں نے مزاحمت کیا ہے ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارے دوست مزاحمت کے عادی لوگ ہیں، پہلے دن سے شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے رہے، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. بلوچ ہمارے بھائی ہیں. ہم اپنے وطن کے مسئلے کا حل یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے جو ٹچ ہمارے ساتھ مظلوم قومیں ہیں ان کے اچھے زندگی کے بغیر ہماری اچھی زندگی بھی نہیں بن سکتی. ہمارا مسئلہ ایک ہے، ہم نے جدوجہد کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی بلوچ یا دیگر جتنی بھی محکوم قومیں ہیں ان کے ساتھ دیں گے. اور جو انہوں نے مزاحمت کیا ہے، جو اسلام آباد تک آئے ہیں اور پھر واپس جا کر ان کو مینٹین رکھا ہوا ہے اس ریٹم پر، یہ جو انتظامی، یہ جو سیاسی بصیرت تھی، یہ یقیناً مزاحمت کے لوگوں میں ہوتی ہے. یہ ایک نشانی ہے. ان سب چیزوں پر، مزاحمت پر بھی اور ان کے انتظامی سیکٹر پر بھی ان سب کو پر سلام پیش کرتے ہیں. اور آئندہ بھی صرف توقع نہیں، ہمیں مکمل یقین ہے کہ یہ اسی طرح مزاحمت کرتے رہیں گے اور منظور ہم بھی پشتین صاحب، انشاءاللہ. اس تحریک کا کوئی ایسا احتجاج، کوئی ایسا جلسہ یا پریس کانفرنس نہیں رہا جس میں مارنگ بلوچ نے آپ کی رہائی کا ذکر نہیں کیا یا پھر پشتونوں اور بلوچوں کی احتیاط پر زور نہیں دیا؟ یہاں تک کہ جب کوئٹہ میں جلسہ ہو رہا تھا تو انہوں نے مل کر مشترکہ جدوجہد کا کہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں یہ جدوجہد، مشترکہ جدوجہد کی جو ایک بات ہو رہی ہے وہ ہو چکی ہے. اب مزاحمت کی بڑے شہروں میں ہمیں ہر شکل میں بلوچ اور پختون ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں. بس ایک اعلان رہ چکا ہے کہ ہم وہ لوگ جو منتظمین ہے، وہ جو ان سارے چیز میں یعنی جس کو لیڈرز کہتے ہیں، ہیڈ کہتے ہیں، ان کے ایک بیٹھک یا ان کے ایک میٹنگ کی ایک آخری وہ رہ گئی ہے انتظام. باقی تو عملی شکل میں پشتون اور بلوچ اتحاد بالکل قائم ہو چکا ہے. آپ کوئٹہ میں جو بلوچوں کا جلسہ تھا یا اس سے پہلے پی ٹی ایم کے جلسے تھے ان میں بلوچ پختونوں کو دیکھو یا پھر اسلام آباد کے دھرنے میں دیکھو کہ کیسے اکٹھے تھے. تو یہ جو خواب تھا یہ تقریباً پورا ہونے میں بس چند % رہتے ہیں. 95% یہ چیزیں ہو چکی ہیں. عوام کے خواہشات جو تھے وہ پورے ہو رہے ہیں. یہ سارے عوام کے خواہش تھے کہ مظلوم قومیں ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ کر، ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر، یعنی ایک ساتھ ہو کر مزاحمت کرے. وہ تقریباً وہی خواہشات، وہی خواب، وہی امنگیں یہ پورے ہو رہے ہیں. اب اس میں بہت تھوڑی سی انتظامی یا ان کے حوالے سے ایک ایسے میٹنگز جس میں سرا سے یعنی بیس ہو اور اس سے ہم طے کر سکے کہ ترجیحات ہمارے کیا ہونا چاہیے جس سے ہمارے وطن کے لوگوں کے مسائل حل ہو اور ان کے مزاحمت جاری ہو. منظور پشتین صاحب، 2 روز قبل پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں. آج یا کل نیا کابینہ بھی منتخب ہوگا. نئی حکومت سے کوئی امید ہے یا پھر اس الیکشن کو پی ٹی ایم کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ پی ٹی ایم نے جو غیر پارلیمانی موقف اختیار کیا ہے اس کی
یہ وجہ بھی ہے کہ آپ ہم سے نہ پوچھے، جو لوگ پارلیمان میں حصہ لے رہے ہیں ان میں پوچھے کہ کون مطمئن ہے اس اسکیم سے۔ حکومت تو قائم ہے، حکومت یہاں فوجیوں کی حکومت ہے، کب سے قائم ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت پہلے تو آئے گی تب بات کریں گے۔ دوسری بات، خود سیاسی لوگ مطمئن نہیں ہے تو آپ اس حوالے سے عام لوگوں سے تو کوشچن بھی نہیں کر سکتے۔ جب خود سارے پارٹیاں، آج دیکھو انتخابات ہوئے ہیں، ہے نا، نتائج تقریباً 80-90% آ گئے ہیں، کسی ایک لیڈر کا ایک بیان دے دے جس میں اس نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر مجھے بتائے کون سے سیاسی پارٹی کے لیڈر جو اس میں حصہ لے رہے وہ مطمئن ہے؟ وہ خود جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جس تناسب سے رزلٹ آئے ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو استحکام بڑا مشکل نظر آتا ہے، سیاسی استحکام۔ یہ اس الیکشن نے مزید سیاسی بحرانات پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں پر فوج کی زوراوری، جبر اور مداخلت نے مزید یہاں پر افراتفری پھیلانے میں مزید کام کرے گی، اور اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی اور دیگر عدم استحکام بھی پیدا ہوگی۔ تو ایسے الیکشن کے بارے میں میرے خیال میں سوالات کرنا، ان کے حوالے سے کوئی مثبت دلائل پیش کرنا، یہ عام لوگوں کو یعنی غلط فہمی میں رکھنے کے ایک وہ ہوگی، کوشش ہوگی۔ میرے خیال میں لوگوں کو غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہیے، اور اس سرزمین پر یا اس خطے میں، پورے خطے، بلکہ یہاں تو ابھی افغانستان تک یہ مداخلت کر رہے ہیں، ہر چیز میں مداخلت کرنے والے یہ جو جرنل ہے یا جو ان کے پالیسیاں ہیں، اب ان کے والے سے مزاحمت کا وقت آ چکا ہے۔ یہ چھوڑو کہ کون پارلیمانی ہے، کون سے پارٹی کا ہے، کون غیر پارلیمان، تو غیر پارلیمان اور پارلیمان تو بات کی بات ہے۔ پہلے تو یہاں انسانیت کا درجہ کسی کو ملے، کیا کسی سیاسی لیڈر کو یہاں وہ ایک انسان کی حیثیت دیتے ہیں؟ یہاں سب کو تو غلام سمجھا جا رہا ہے۔ ہاں اتنا فرق ہوگا کہ بعض غلام جو تھوڑے اس کے کام آئیں گے اس کو تھوڑے اچھے جگہ دے دو، اور جو تھوڑے زیادہ کام نہیں تھے اس کو تھوڑا زور سے دبا لو، لیکن اوپر سے جو عنوان ہے، اوپر سے جو رول بنائے گئے وہ تو سب کے لیے ایک ہے کہ یہ سب غلام ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک آزاد انسانیت کی حیثیت جیتنا ہے، اور اس کے لیے مزاحمت کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک ایسا مینڈیٹ جو پورے عوام نکلے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کے لیبل ہے، چھوڑ دے فلانا پارٹی فلانا پارٹی۔ اب بھی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کے ورکر اور لیڈرز ہمارے لیے محترم ہے۔ ہم کسی کی کیوں محترم ہے؟ یہ سارے سیویلینز کی طرف سے۔ یہ جو ملٹری ادارہ ہے جس نے سب کچھ قبضہ کیا ہے، اب مقابلہ صرف عوام اور اس کا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 2 سال پہلے نواز شریف کے ساتھ لوگ زیادہ تھے، عمران خان کے ساتھ نہیں تھے۔ کیوں؟ نواز شریف اس وقت جرنیلوں کے خلاف تھا۔ عمران خان کہہ رہا کہ میں سیم پیج پر ہوں، لیکن جیسے عمران خان مخالف ہو گیا اور نواز شریف سیم پیج ہو گیا تو عمران خان کے ساتھ لوگ زیادہ ہونے لگے۔ یہ اصل میں جنگ ابھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی نہیں ہے، یہ جنگ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، یہ زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے، یہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے۔ اس میں جو بھی پارٹی، جو بھی قیادت اسٹیبلشمنٹ کی جابرانہ اور اس استعماری طرز کے خلاف اٹھے گا، عوام اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے جب اب سب مطمئن بھی نہیں ہے، جب سب کے ساتھ یعنی جو کچھ یہاں پر طے ہو رہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان حالاتوں میں یقیناً ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانی حیثیت کو جیتنے کے لیے کام کرے۔ وہ انسانی حیثیت ایک مزاحمت سے آئے گی، وہ ایک اتحاد سے آئے گی، وہ ایک ہم آہنگی سے آئے گی۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہنسنے یا ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی اگر فارمولا کوئی اپناتا ہے، یہ انتہائی عوام دشمن فارمولا ہوگا۔ یہ یہاں پر عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک سیاسی جنگ جاری ہے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دے گی۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں ورکر ہے، حمایتی ہیں، ان سب کی ایک ہی آواز ہے کہ مزید اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوجی جرنیلوں کو، سیاست اور دیگر تمام جو امور ہے جو ان کے
आईनी तौर पर तफवीज नहीं है, उनसे दूर हटा दिया जाए। ये सब सारे अवाम की ख्वाहिश है। अब अवाम की ख्वाहिशात के लिए आ गया है, और इसके लिए अगर कोई पार्लियामेंट में काम कर सकते बेशक करे, लेकिन इसके लिए अवामी सतह पर भी मुजाहमत या अवाम की ख्वाहिश भी है, वो खुद करना भी चाहते हैं और इस पर वो खुश भी होते हैं। और इस तरह एक फतह जिसमें अवाम इन पार्टियों के साथ शाना बशाना होकर वो एक फतह हासिल कर सके, उससे वो देरपा भी होगी और उससे अवामी ख्वाहिशात पूरे भी किए जा सकेंगे। तो आपने इलेक्शन का पूछ लिया। इलेक्शन यही हाल है कि अभी तक तो पूरे मेरे ख्याल में क्लियर सेटअप भी नहीं है, और क्लियर सेटअप को कैसे लाया जाएगा, किस तरह से लाया जाएगा, किसके इशारों से लाया जाएगा, ये सारे वो सवालात है कि जिनके जवाब जब तक न मिले हो तब तक इन पर तबसरे करना भी बहुत मुश्किल होता है। मंजूर पश्तीन साहब, कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कि वो एक पाकिस्तानी के लिए पूरे अफगानिस्तान को कुर्बान कर सकता है। माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात ख़राब रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद अफगानों में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? मेरे ख्याल में ये इंतहा पसंद बयान है। ये इंतहाई एक रुजत पसंदी, इंतहा पसंदी और इस खित्ते में मजीद बेइतफाकिया और मजीद जंग व जदल की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसे जुमले अदा किए जाते हैं। यकीनन वो एक पाकिस्तानी के लिए कभी भी अफगानिस्तान कुर्बान नहीं करेगा, यकीनन न वो ऐसा कर सकता है, न ये उसकी सलाहियत है। लेकिन ये जुमला मोस यहाँ पर लोगों में मजीद नफरत और जंग जदल फैलाने वाली बातें हैं। ये अगर उन्होंने कहा है कि एक पाकिस्तानी के लिए अफगानिस्तान को वो यानी कुर्बान कर सकते हैं, तो एक आफिया सदीकी के लिए उसने अगर $10 भी कुर्बान कर दिए तो मुझे बता दिया जाए। अगर वो ऐसा करना कर सकते हैं तो यहाँ पर रेमंड डेविस ने यहाँ पर पाकिस्तानियों को मारा और इसी फौज ने फिर उसको अदालत में वहां पर वो दी, यानी जमानतें भी दिए। बाई फोर्स ISI जाकर उन्होंने जमानतें दिए हैं, फिर कहाँ कुर्बान किया। ये मुहस बातें हैं। खुद पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान ने नहीं मारा है। पाकिस्तान यही शनाख्त कार्ड रखने वाले यूनिवर्सिटियों के नौजवान बलोच जो है, इनको लापता भी पाकिस्तानी फौज खुद कर रहे हैं और इनको मार भी पाकिस्तानी फौज रहे हैं। इस तरह सिंध में, कराची में, पख्तूनख्वा में, कश्मीर में लोगों को, आम सियासी लोगों को जेलों से भर दिए हैं और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, उनको अगवा कर रहे हैं। फिर क्या है? वो इस तरह के बयानात मोस, ये जुबानी बयानात है और ये नफरतें फैलाने और ये उनका जो नस्ली तासुब है अफगानिस्तान के साथ उसके लिए कर रहे हैं। बाकी वो की कहें भी पाकिस्तानियों को खतरा अगर है तो वो इसी फौज से है, क्योंकि यहाँ पर वो पड़ी है और वो लोगों को मार रहे हैं। तो ये एक गलत बात है कि ये तो एक तरफ अफगानिस्तान पर इस तरह के इल्जामात लगाना, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तो इन लोगों का ख्वाहिश था कि तालिबान की हुकूमत है, इन लोगों का ख्वाहिश था, मगर आज जब है तो उनके साथ भी खुश नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फौजी जर्नल किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में कोई भी नहीं चाहता, ये अफगानिस्तान के वजूद से इनकारी नजर आए। इस तरह के बयानात खित्ते में बदअमनी फैलाने के सबब बनते। बाकी अफगानिस्तान को कुर्बान करना, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के 1 इंच को भी कुर्बान नहीं कर सकेंगे और ना ऐसा कोई होने देगा।